मुझे अभी अभी एक हदीस भी याद आ रही है कि एक शख्स होता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने भाई की कंप्लेन करने आता है। बिजनेस कर रहा था। उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं सुबह से रात तक काम करता हूँ, तो ये भाई मेरा सारा वक्त आपके पास इधर बैठा रहता है और सीखने के जो भी सीखता है तो ये काम पे नहीं आता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें क्या मालूम कि इसकी वजह से ही तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क दे रहे हैं। फ़ाइज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और अगर तूने ऐसा ना किया, क्या ना किया, अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग ना किया, तो मैं भर दूंगा तेरे दोनों हाथ काम से। आज क्या होता है, हाय मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, हाय मैं तो मसरूफ ही इतनी हूँ, मुझे तो मरने का टाइम क्यों नहीं। यहाँ तक भी हम बोल देते हैं ना, कितने मसरूफ हैं हम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं भर दूंगा तेरे दोनों हाथ काम से, और मैं तेरी मसरूफियत बढ़ा दूंगा और तुझसे मुहताजी भी दूर नहीं करूंगा। तेरे फिक्रो गम भी उसी तरह से रहेंगे, क्योंकि तू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए फारिग नहीं हुआ। अब देखिए, इबादत जो होती है ना, ये दो तरह की होती है। अब एक तो होती है बिल वास्ता, एक होती है बिला वास्ता। बिला वास्ता कौन सी इबादत है? देखिए, मुसलमान जो है ना, इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे पास रहमतें, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल है कि हम आम काम जो इबादत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल घर की सफाई है, या फिर हम जॉब पे हैं, या कुछ भी है, अगर ये इबादत तो नहीं है ना, लेकिन अगर हमारी नीयत खालिस होके हम इसको इस नीयत से करते हैं कि या पाक परवरदिगार, मैं अपने घर से इसलिए निकली हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क के लिए कोशिश कर रही हूँ, या पाक परवरदिगार मैं खाना इसलिए पका रही हूँ कि मेरे बच्चे इस खाने को खाएं, मेरे हस्बैंड और मैं खाऊंगी, ताकत आएगी तो हम तेरे रास्ते में इंशाल्लाह ज़्यादा इबादत करने वाले होंगे। घर की सफाई इसलिए कर रही हूँ कि या पाक परवरदिगार, सफाई निस्फ ईमान है। हमारी नीयतें खालिस हो जाने से, नीयतें दुरुस्त होने से वही काम इबादत बन जाते हैं। ये तो हमें पता है ना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारा दिन इबादत कर रहे थे, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और जो भी इस्लाम दीन का, अब ये हमारे लिए जो दीन फैलाने वाले हैं ना, उनके लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें लगता है कि हमने सारा दिन क्लासेस दी हैं, खुद याद भी किया है, ये किया वो किया, तो अब खैर है, अब तो मतलब अब रेस्ट का टाइम है। तो उस वक़्त तो हमने जो काम किया, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि बिल्कुल फारिग मेरे लिए, बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिला वास्ता और बिल वास्ता की जो बात करी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो नमाज, रोज़ा, ज़कात जो खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ होता है, जिसमें अल्लाह के आगे झुकते हैं, उसमें अल्लाह का जिक्र, कुरान पाक पढ़ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीहात बयान करना, खालिस अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के बारे में ना बताऊं? कहते मैंने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, तुम कहा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है, और सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहे, उसके लिए 1000 नेकी लिखी जाती है और 1000 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जो शख्स रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मदिन नबिया कहता है, सुबह शाम 3-3 मरतबा कहता है। सिर्फ देखिए, छोटी, ये तो आप में से अक्सर को आती है ना, सुबह शाम की दुआओं में भी है। 3 दफ़ा सुबह, 3 दफ़ा रात को कहता है। अगर उसने सुबह कहा और रात को उसकी वफ़ात हो जाती है, या रात को पढ़ता है दिन के उसके टाइम में, उसके जब तक वो दूसरा टाइम नहीं आता, तो उसकी मौत अगर वाक़या होती है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको राज़ी कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और इसके बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती, कहने वाले को अगेन वही है जो जब सुबह पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो रात तक, मगरिब के टाइम तक होता है ना, तो मगरिब में जो पढ़ेगा तो फजर के टाइम तक अगर उसकी वफ़ात हो जाती है तो वो शख्स सीधा जन्नत में जाएगा।
کہ مسلمانوں کے پاس تو اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے صبح شام کی دعائیں، دیکھیے اب تو ایپ بھی ہیں، اگر آپ ایپ سٹور میں جا کے بھی اپنے فون میں اس کو اپلوڈ کر لیں گے تو آپ کو صبح کی دعائیں، رات کی دعائیں، فون کھولا آپ نے پڑھ لیا. اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں. جتنا آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنی اس سمندر میں غوطے لگاتے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ جو بھی، میں کہتی ہوں 1000 نیکی کوئی چھوٹی بات ہے. کتنی دفعہ 100 دفعہ الحمدللہ 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے، چھوٹے سے چھوٹا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنی چھوٹا سا درود پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے مل جائیں گے. تو اور ہمیں پھر کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، وحی یہ قرآن ہی ہے نا جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فکر کہ اس کو ایز اٹ از، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے جس طرح سے، جس تلفظ سے پڑھا، اس طرح سے صحابہ کو سکھایا، اور اسی طرح سے صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا تھا. تو آج آپ دیکھیے ہمیں اگر تجوید سے نہیں پڑھنا آتا تو ہم بہت آرام سے ہو جاتے، کوئی بات نہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے آتا ہے پڑھنا. ہم دنیا کے کام میں تو اتنے کیئرفل، اور قرآن کی جب بات آئے تو ہم اتنی آرام سے یہ بات کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں کہ میں کیسے پڑھ رہی ہوں. میں قرآن پڑھتے ہوئے، اب دیکھیے میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ جس زمانے میں ہم نے قرآن پڑھا تھا نا، ہمیں تجوید کا کوئی پتہ کوئی نہیں تھا. ہم نے تو محلے میں جو آنٹی ہوتی تھی انہوں نے ہمیں پڑھا دیا تھا، اور اسی طرح سے کیونکہ ہم اردو بولتے تھے، اردو بولنے والے جو ہوتے ہیں وہ قرآن کے کیونکہ سیم وہ حروف ہوتے ہیں نا، تو ہم اسی طرح ہم اسی طرح سے پڑھنا شروع کر دیتے. وہ تو بعد میں جب بچوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا یہاں پہ، اور جو ان کو پڑھانے آتے تھے مولوی صاحب، تب احساس ہوا کہ یہ تو ہم تو قرآن ٹھیک ہی نہیں پڑھ رہے. ہم تو صرف دیکھیں اب الحمد پڑھتے ہیں، الحمدللہ، تو ہا کو ہم 2 آنکھوں والی ہا سے بدل دیتے ہیں اور ہم معنی ہی بدل دیتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ حروف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو غلطی ہوتی ہے، جو جلی ہوتی ہے اور وہ جو خفی ہوتی ہے وہ کیا ہے، لحن جلی اور لحن خفی کیا ہے. لحن جلی حرام ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ہم تو آرام سے پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. نماز دیکھیں، قرآن نہیں آئے گا نماز ہی نہیں پڑھ سکتے نا، نماز میں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ساری اپنی مرضی کی، اور اس میں محنت نہیں کرنی. فائزہ فرغت فانصب الی ربک فارغب، محنت کرو. ایسا نہیں ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے میں نے کر لیا. تھکو، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تھکو، اپنے جسم کو تھکاؤ. جب تجوید ہم سیکھتے ہیں نا، زبان تھکتی ہے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی. اب نئے بچے جو ہے نا الحمدللہ انہوں نے تو سیکھا ہی ایسے ہے جو ہماری ایج کے ہیں. اب دیکھیں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہی تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے جب پڑھا نا تو ہم جیسے فار ایگزامپل اللہم صلی علی پڑھتے ہیں نا، پریکٹس سے بعد میں پڑھنا شروع کیا. پہلے ہم کیسے پڑھتے تھے؟ اللہم صلی علی، لے کہتے تھے. پھر پتہ چلا نہیں، اس کو تو باریک کر کے پڑھنا ہے، تو پھر ہم نے اور خوبصورتی سے پڑھنا شروع کیا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا حروف مستعلیہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ادغام کیا ہے، اخفاء کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے کرنا. ہمیں مد کا بھی نہیں پتا تھا کہ 1 حرکت کیا ہے، 3 حرکت کیا ہے، 6 حرکت کیا کرنی ہے. ہم نے تو قرآن کو جیسے بھی دل چاہا، جیسے ہم ناول پڑھتے ہیں اٹھا کے، اسی طرح سے ہم نے قرآن پڑھ لیا. جیسے آئے گا بھی رمضان، پھر وہی حال ہوگا، 3 4 دفعہ پڑھ لیں گے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اتنی لحن جلی کر کے، لحن خفی بھی غلط ہے کرنا، لیکن پورے معنی ہی بدل دیتے ہیں. میں نے اپنی اگزامپل اس لیے دیتی ہوں کہ دیکھیں میں نے اپنی اس عمر میں بھی ابھی تک بھی میں سیکھ رہی ہوں، ابھی تک کوشش کر رہی ہوں. ہم لوگوں نے ویسے نہیں پڑھا تھا نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ زندگی میں ہم اس کام کو ہم سیکھیں.
अगर उसमें मौत भी आ गई ना तो एटलीस्ट सरखुरू हो जाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने तो सीखने की कोशिश शुरू कर दी थी ना भी मुकम्मल होगा तब भी हम इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सुरखुरू होंगे। मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कुरान अगर आपने जो सीखा उसको ठीक तरह से पढ़ने को सीखें। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ करेंगे और इतना मज़ा आता है, क्योंकि जब कुरान के साथ दिल लगता है ना, दुआ भी करें, अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी यतफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबे वल फ़हम लहु वल मारिफत बिमानी व नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। मांगिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी कब्री बिल कुरान, इसी कुरान ने तो मेरी वहशत को जो कुरान कब्र में होगी तो दूर करना है, यही कुरान तो मुझे पुल सरात से आगे लेके जाएगा, यही कुरान तो रोज़े महशर में सूरत अल बकरा मेरे ऊपर साए, वो बादलों के साए की तरह, ये परिंदों के झुंड की तरह आएगी, यही कुरान मेरे लिए लड़ाई करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मेरी सिफारिश करेगा। हम कैसे इसको इतनी आसानी से छोड़ दें कि ठीक है जैसे नावल पढ़ी, कोई किताब पढ़ी उसी तरह से पढ़ लेंगे? नहीं करें ऐसे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये हमारी बातें नहीं कबूल करेंगे, अल्लाह करे कर ले, लेकिन ऑनेस्टली कुरान को अभी भी हमारे पास वक्त है, हमें पता है कि हमें कुरान ठीक तरह से नहीं पढ़ना आता, मुझे भी नहीं आता था, मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी भी कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को भी कह रही हूँ कि आप लोग भी जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा फिर से कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत आसानियाँ फरमाएंगे, और जब हम पढ़ रहे होते हैं दिल को इतनी खूबसूरत तसल्ली मिलती है, और एक एक आया पे आपको जैसे अंदर से खुशी मिलती है कि देखा मैंने ये सीख लिया। और अगर आप हरूफ मुस्तालिया में फंसते हैं, बेसिकली हम आइन की आवाज़ निकालना, खौ की, गौ की, और ज़ा कैसे करना है, ज़ा कैसे बोलना है, तो अपना बचपन का ज़माना याद आ जाता है कि जैसे हम स्कूल में दाखिल हो गए और फिर आप पूरा दिन घर में उसी तरह से पढ़ते जाते हैं और सीखते जाते हैं इंशाल्लाह। बल्कि मैं अपनी जो मेरी टीम है मैं उनसे आज ही ये बात कर रही थी कि बहुत मैंने तजवीद के साथ कुरान जो पढ़ने का है मैंने इसको रोका हुआ था, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन हो गई है स्टूडेंट की, उन्होंने 2.5 साल का ये कोर्स होता है जिसमें पूरा कुरान तजवीद के साथ सिखाया जाता है। तो मैं उनकी जब फीडबैक सुन रही थी स्टूडेंट की, और जिस तरह से वो रो रही थी और अपनी इमोशंस वो जाहिर कर रही थी कि हमने जब कुरान पाक पढ़ना शुरू किया था तो हमें किस तरह से नहीं आता था और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कैसे पढ़ रहे हैं, तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि अगर टीचर्स हैं तो हम लोगों को फिर से ये कोर्स कराना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द विद इन आई थिंक 1-2 हफ्ते में अनाउंस करूँगी दोबारा से, और आप लोगों में से जिसको कुरान पाक ठीक तरह से नहीं पढ़ना आता ना वो सब दाखिला ले लें, वरना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत फेंटी लगानी है आप सारों को। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। आसानी से पता है जान नहीं छूटने वाली, ऐसे नहीं कह रहे। इतनी बड़ी नेमत, इतने अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम हमारी आंखें देखती हैं, हमारे हाथ छूते हैं, वो हाथ जो अल्लाह का कलाम छू सकते हैं, इतना बड़ा कलाम, और हम इतने आराम से ले लें। ऐसे आप सोचे दुआएं कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या दुआएं, मैं सोचती हूँ जब तजवीद के साथ नहीं आती थी तो पता नहीं क्या पढ़ रही थी, तो फिर ऐसे ही दिल में आता है, तभी तो कबूल भी नहीं इस वक्त सही तरह से हो रही थी। अल्लाह कबूल करता है वैसे, लेकिन दिल में फिर यही शक होता है ना कि सही तरह से तो पढ़ ही नहीं रही थी, मांग तो ये रही थी तो कह मैं ये रही थी, तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नीयतें देखते हैं। ये इतना कीमती है कि लम्हे लम्हे में हम जन्नतें कमा सकते हैं, ना तो एक जन्नतें कमा सकते हैं, दर्जात कमा सकते हैं। जब जिंदगी है, मर जाएंगे तो फिर तो अमल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा ना, तो अभी हमारे पास वक्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको ये फीलिंग दे देते हैं ना, जिसको अल्लाह का इज़्ज़त हो जाता है, फैसले उधर हो जाते हैं, फिर इंसान के दिल में ये इल्का होता है, इंसान अपने आप को बेच देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया भी भर भर दे देते हैं, इंसान भागता है कि मुझे नहीं दुनिया चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लो, इसको भी लो। फिर वही बात आ जाती है कि अल्लाह की राह में एक दफ़ा जाके तो देखो, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे को कभी ऐसे छोड़ेंगे? हो ही नहीं सकता। जिसने एक एक पत्ता, जो एक पत्ता दरख्त पर गिरता है खजा में, राइट, अल्लाह को वो भी पता है,
کہ وہ کہاں گرا تھا، کب گرا تھا، کس نے اس کو، وہ ڈرائی ہو گیا، وہ مٹی میں ملا، یا کسی نے جب وہ تھا فریش پتا تھا تو اس کو کسی جانور نے کھا لیا. تو کیا اللہ تجھے نہیں جانے گا؟ ایک بندے جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، جو اس سے دعائیں کرتا ہے، جو اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو اس کے آگے روتا ہے کہ اللہ صرف تو ہی میرا رب ہے، تو اللہ کیسے ہمیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں چھوڑ سکتے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوڑے. اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو پس درگزر کیجئے، درگزر کرنا خوبصورتی کے ساتھ. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کہ قیامت کا دن آ کے رہنے والا ہے. اگر تم جو بھی عمل کر رہے ہو، قیامت کے دن تمہیں بلیک اینڈ وائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے تھے دنیا میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا نا، پس درگزر کیجئے، ان کو درگزر کرنا خوبصورتی کے ساتھ. تو اب یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیں، اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر جی آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اگر آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اب آپ لوگ داعیے دین جو ہو، آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہے اس بات کو، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. بیسیکلی یہ صبر کی نصیحت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری کوئی بات نہیں سنتا، اگر تمہارے مذاق اڑا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو تم بس درگزر کر دو، چھوڑ دو اس بات کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں اس کا اجر دیں گے. آپ دیکھیں، اور سورت مزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی یہ بات، اب دیکھیں سورت مزمل جو ہے یہ تیسری وحی تھی، بعض نے کہا یہ چوتھی وحی تھی، تیسری تھی یا چوتھی تھی. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سیم بات کہہ رہے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ما یقولون، جو یہ لوگ بات کرتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا بات ہوگی؟ ہمیں نہیں صبر کرنا کیا؟ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، کہ ان کو چھوڑ دیجئے، نہ صرف چھوڑ دیجئے، چھوڑنا بھی جمیلہ کہتے ہیں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو چھوڑ دیجئے. وَذَرْنِي، اور اے نبی ان کو میرے پر چھوڑ دیں. وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھے جھٹلانے والوں کو. اُولِي النَّعْمَةِ، اور وہ لوگوں کو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے نا. اب دیکھیں کتنی ڈر والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو. وَذَرْنِي، اور مجھ پر چھوڑ دیں. اور جس وقت جو اللہ پہ چھوڑ دیں، باقی کیا بچے گا بندے کے پاس؟ آپ سوچئے ذرا کہ ہم بدلہ لیتے ہیں تو ہم کیا بدلہ لیں گے؟ جو اللہ کا بدلہ ہے. اللہ اکبر. والمکذبین، جنہوں نے جھٹلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا. اُولی النعمتی، اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی اور مہلت دے دیں. اور اِنَّا لَدَيْنَا، اللہ اکبر. یہ بھی اتنا میں جب یاد کری تھی نا یہ سورہ، اللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، کہ نبی ہمارے پاس جو ہے نا ان کے لیے، آنیسٹلی جب میں پڑھتی ہوں نا تو ایسے لگتا ہے رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے کہ یہ واقعی ہونے والی چیز ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے نعمتیں دیں، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا. جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، انہوں نے عقل سے بھی کام نہیں لیا اور اللہ کے کلام کو بھی نہیں سمجھا، کوشش بھی نہیں کی سمجھنے کی، اور ان کو ان کی اہمیت بھی نہیں سمجھی. آپ کسی طرح سے بھی دیکھیں ان ورڈز کو، آپ اگر ڈیپ میں لے کے جاتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، کہ بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے. وَطَعَامًا، اور کھانا ہے ذَا غُصَّةٍ، جو گلے میں اٹک جائے گا. وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ اللہ کے بندے، ہم کہتے ہیں نا کہ لو اگر کوئی گناہ کیا ہے اتنا، اب کر تو رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کچھ بھی کہنا، معاف کر دیں گے. یہ گناہ گار لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ چاہیں تو سب کو معاف کر دیں گے، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر حساب ہو گیا. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی نا
کہ لوگوں ڈرو اس بات سے کہ کامیاب تو صرف وہی ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں چلا گیا، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اگر اللہ نے کوئی سوال پوچھ لیا تو پھر تو گئے کام سے۔ تو یہی بات یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 86 میں، ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو الخلاق العلیم، کہ بہترین خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں نا، جہاں پہ سینٹنس ختم ہوتا ہے، آیا ختم ہوتی ہے، تو اس پہ ضرور غور کیا کریں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اور علیم ہے۔ جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیڈ کو بھی جانتا ہے۔ تم پریشان نہ ہو کہ میں پریشانیوں میں ہوں، میری پرابلم ہو گئی ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، یا مجھے یہ تکلیف ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے آگے جھک جاؤ، آنیسٹلی اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے، اب دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں اس بات کو، جو گزرا ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے کہ تکلیف کیا ہے اور وہ کس ذات کی تکلیف ہے۔ لیکن آپ اس وقت اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیا کریں کہ نبیوں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے باپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیے۔ اب ہم دیکھیں ہماری آمنے سامنے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شادی شدہ کپل ہے، بہت خوشی سے رہ رہے ہیں، لڑکی پریگننٹ ہے، ماشاءاللہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ خامند کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہائے اس کے ساتھ تو کتنا ظلم ہو گیا، بچہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو خامند کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، جب وہ پیدا ہوئے تھے تو پھر دائی حلیمہ کے ساتھ جیسے بھیج دیا تھا، جب وہ واپس آئے پھر ان کے بعد ابھی 2 سال ہی اپنی ماں کے ساتھ رہے تھے تو پھر ماں بھی فوت ہو گئی، پھر دادا نے پالا، پھر چاچا نے پالا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں نا کہ جیسے ہر سہارا، اور کس طرح سے، اور یہ باتیں عام باتیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہوا ہوگا، اچھا اس کو ہسٹری سے پڑھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ایسے بندے کے، یہ ہمارے لیے سبق ہوتا ہے نا کہ ہم یہ نہ سوچیں اگر غم آ گئے تو اللہ کے راستے میں نہیں کام کرنا، میں گھر میں پڑی رہوں گی، میں تو سیڈ ہوں، میں تو تکلیف میں ہوں، مجھے تو ڈپریشن ہو گیا، میرے ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا ہے، ابھی ایک چیز سے نہیں نکلی تو دوسری آ گئی، دوسری سے نہیں نکلی تیسری آ گئی۔ ہمارا کام، ہمیں انڈیویجولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انڈیویجولی ہی سوال کا پوچھا جائے گا، تو ہمیں اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں قرآن تب کھلا ہے جب آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کے بچے فار ایگزامپل نہیں سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، اس پہ مت یہ سوچے کہ لوگ کہیں گے لو جی اس کے اپنے بچے تو سن نہیں رہے تو یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ نے اپنا سوال کا جواب دینا ہے، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے جب کھڑے ہونا تو بتانا ہے کہ آپ کی جو وسعت ہے اس کے مطابق کیا کر کے آئے ہیں۔ صرف یہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے کہ یا پاک پروردگار، نہیں پتا تھا، جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا تو مجھے بھی نہیں ان باتوں کا پتا تھا، اب میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ میرے بچوں کو ٹھیک کر دیں، آپ میرے بہن بھائیوں کو ٹھیک کر دیں، آپ میری فیملی کو ٹھیک کر دیں، آپ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم ایسے کہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات ضرور سنیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور یقیناً دیا ہم نے آپ کو سبعًا من المثانی، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، والقرآن العظیم، اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا۔ اب اس آیا کو انڈرلائن کریں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو آیات آ رہی ہے نا وہ اسی کی بیس پہ ہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 7 مثانی جو ہے نا، یہ زیادہ تر آپ کو میں بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں کہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ اور تابعین میں سے بھی بہت سے تابعین نے اس سے کیا لیے مراد دیا تھا کہ یہ جو سبعًا مثانی ہے نا، یہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں تھا، اس کی کہتے ہیں نا کہ اچھا اس کے بارے میں کوئی حدیث ایسی ہو جو ہمارے سامنے آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی, تو میں نے ان کو اس وقت جواب نہیں دیا, لیکن میں نے, کیونکہ میں نماز کی حالت میں تھا, تو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیری اور میں رسول اللہ کے پاس گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو حاضر ہو جایا کرو. تو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا کہ جب تم مسجد سے نکلو گے تو میں تمہیں ایک ایسی سورہ کے بارے میں بتاؤں گا جو قرآن کی عظیم ترین سورہ ہے. تو کہتے پھر ہم وہاں پہ مسجد میں بیٹھے رہے. جب ہمیں نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلنے لگے میرے ساتھ. تو میں نے ان کو یاد کروایا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی عظیم سورہ کے بارے میں بتائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ 7 المثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ جو ہے یہ ام القرآن ہے, یہ ام الکتاب ہے اور یہ 7 المثانی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ والی جو میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ دی ہے اور قرآن, اور بعض جگہ میں آئے کہ سورۃ فاتحہ ہی ایکچولی پورا قرآن ہے, کیونکہ سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ پورا قرآن ہمیں دے دیا کہ یہ ہے وہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم کہ جس پر چل کر تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے, کیونکہ جب ہم ہر نماز میں تو پڑھتے ہیں نا, تو جب انسان ہم پڑھتے ہیں تو الحمد جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ہماری ہر آیا کا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. کس سے فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. ہم تو تیزی سے پڑھ جاتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اور ایک ایک آیا پہ, پھر اس لیے رک رک کے اس کو پڑھا کرے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے. اب میرے بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. تو پھر ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں جب سمجھ آتی ہے نا پھر ہماری دعاؤں میں لذت بھی فرق ہو جاتی ہے, پھر ہماری دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی فرق ہو جاتا ہے, پھر ہماری قبولیت بھی فرق ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں بس اس لیے کہ ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے. تو جب آپ کو سمجھ کے آپ پڑھیں گے, آپ کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یوٹیوب میں جا کے میری جو ویڈیو ہے نا الحمد کے بارے میں وہ ضرور ایک دفعہ سن لیجئے گا, آپ کی زندگی بدل جائے گی. پھر آپ کو الحمد کا جو لذت آئے گی, مجھے I'm sure آپ لوگوں نے سنی ہوگی, لیکن سٹل اب وہ لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں پروگرام دیکھتے ہیں, وہ ضرور اس کو دیکھ لیں تو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ کو قرآن پاک اینڈ سورۃ فاتحہ دونوں چیزوں کے بارے میں, یا اگر آپ یہ بھی سوچتے ہیں سورۃ فاتحہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں نے آپ کو عطا کی ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, لا تمدن, کہ ہرگز نہ آپ دراز کریں نئی کا اپنی آنکھیں الا ما متعنا بہی ازواجم منہم, جو فائدے دیے ہم نے مختلف لوگوں کو. اب یہاں پہ ایک چیز کا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب تو وہی ہیں, لیکن ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں تو اتنی عظیم نعمت ہے جو قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے, الحمد تمہارے ہاتھ میں ہے, اس سے بڑی نعمت کسی کے پاس کیا ہوگی.
تو تم لوگوں کو اس طرح سے دیکھ کے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے. اب یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، یا ان کو اللہ نے نعمت از ناٹ اونلی دولت، مطلب ہر طرح کی نعمت. آپ سوچ لیں کہ ان کے پاس کوئی نعمتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ وہ لوگوں کی بات ہے کہ جب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں. کیسر و کسرا کو دیکھتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ کب آیا نازل ہو رہی ہیں، ان کو دیکھتے تھے کہ دیکھو جی ان کے پاس تو اللہ کے وہ تو مانتے نہیں، اللہ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے ایک اور چیز خیال کیجئے کہ یہ آیا جب نازل ہو رہی ہے، یہ مکی دور کی آخری دور ہو رہا ہے، جب صحابہ پہ ظلم بھی انتہا کا تھا، غربت بھی انتہا کی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جتنی دولت تھی وہ اسلام کی، وہ کہتے ہیں نا، جڑوں میں لگ چکی ہوئی تھی. اب مسلمانوں کا اتنا برا حال تھا، پیسہ پاس نہیں تھا اور ہتھیار نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. اور وہاں پہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی تھا کہ کفو آئی دیا ہوں، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، مار پڑ رہی ہے، ظلم ہو رہے ہیں، کچھ نہیں، لیکن تم نے آگے سے کچھ نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، اتنے بہادر تھے، 2 تھپڑ مارتے کہ کسی کو پکڑ کے کہ یہ تم کیوں مارے ہو یا کیا، کچھ نہیں. ظلم کی انتہا بھی ہو گئی تھی، اللہ کی طرف سے حکم تھا، رسول اللہ نے کہہ دیا تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ اکبر. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیا نازل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو کوئی دیا ہے، نعمتیں عطا کی ہیں یا کچھ بھی، ان کو دیکھ کے آپ اپنی آنکھیں نہ کھولے زیادہ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ ہی اس پہ غم کرے کہ دیکھیں جی ان کو ملی ہے. کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ اکبر. تو جب انہوں نے دیکھا کہ چھت پہ رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے، چٹائی تھی، ایک لمبی حدیث ہے، میں اس میں سے آپ کو چھوٹی سی بات ہی بتانا چاہ رہی ہوں. رسول اللہ نے دیکھا جب حضرت عمر کو تو اٹھ کے بیٹھے، تو ان کے جسم پہ نا جیسے پیچھے چٹائی کے، جیسے آپ سوچے چارپائی پہ آپ لیٹے ہوتے ہیں تو وہ نشان جیسے آ جاتے ہیں، تو رسول اللہ کے جسم پہ نشان تھے چٹائی کے. تو حضرت عمر رونے لگے. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیں اب کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسر و کسرا کو کتنا نوازا، ان کے تو محلات ایسے، تو ان کے کارپٹ بچھے ہوئے، تو ان کے بستر ایسے، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا مطلب یہ حال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کیا تجھے اپنے دین پہ کوئی شک ہے؟ تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت عطا کرے اور ان کو دنیا دے دے؟ تو حضرت عمر نے ایک دم سے رسول اللہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے دین پہ بہت خوش ہوں، آپ میرے لیے استغفار کریں، میں نے یہ کیا کہہ دیا آپ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرنے والے تھے. اب اس کے بارے میں کچھ کافی احادیث تھی، لیکن کیونکہ وقت 49 اچھا 10 منٹس رہ گئے ہیں، آگے بھی بہت پیاری پیاری آیات ہے. میں چاہ رہی تھی کہ آج انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں. تو چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات یہی میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ہے کہ کبھی کسی کو دیکھ کے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا ہے. ایک اور میں نے اللہ اکبر، ہاں، سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں جو زینتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں، کیوں عطا کی ہیں؟ تاکہ ہم اس سے ان کی آزمائش کریں. اللہ اکبر. یہ بہت ڈر والی آیا ہے. اب دیکھیں کئی دفعہ لگتا ہے نا کہ اتنا پیسہ سب کچھ، لیکن کئی دفعہ ایسی بیماری آ جاتی ہے، سب کچھ لٹ جاتا ہے، سب کچھ بک جاتا ہے. کبھی کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے. اب اس کے بارے میں اب میں زیادہ بھی نہیں بولتی ہوں. اللہ اکبر. بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں نا کبھی ایسے، تو پھر بس اللہ بچائے ہمیں مطلب ایسی ساری چیزوں سے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں. کیونکہ وہ پیسہ جو غلط طرح سے جمع ہوتا ہے وہ نکلتا بھی اتنی ہی غلط طریقے سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، کہ جھکا لے اپنا بازو للمؤمنین. اے نبی آپ مومنین کے لیے اپنے آپ کو بس ان سے محبت کریں، اپنے آپ کا بازو جھکا لے. مطلب جیسے ہم نے یہ ماں باپ کے لیے بھی پڑھا تھا نا کہ آپ مطلب ان سے محبت سے، عاجزی سے ان کے ساتھ رہیں، ان کو دیکھیں. کیونکہ اس وقت تو مومنین کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی طرف آپ دھیان کریں. وقل، اور کہہ دے انی انا نذیر المبین، کہ میں تو کھلم کھلا
आगाह करने वाला, डराने वाला हूँ। और आप देखिए कि ये वो दौर था जिसमें ज़ुल्म हो रहे थे, कि अपना आप ज़ाहिर करना, जो मुसलमान हो रहे थे उस वक़्त, वो छुपाते थे अपने आप को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बड़े-बड़े सहाबा, लेकिन आप सोचिए, इंसान है ना, अपने आप को रख के देखिए कि अगर इस्लाम में आ रहे हैं तो जैसे बीबी सुमैया के साथ जब इतना ज़ुल्म हुआ था कि उनके दोनों टाँगें जो है, एक तरफ अबू जहल ने एक ऊँट के साथ बाँध के, एक दूसरे के साथ बाँध के दोनों तरफ चला दी थी, और किस तरह से उनके फादर जो थे उनको उन्होंने उनके हस्बैंड जो थे उनको किस तरह से शहीद कर दिया था। तो ये तो वो दौर चल रहे होते थे। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म आ गया कि अब आप बैना बयान कर दें, खुलेआम तबलीग करें। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि इसके बाद जब ये आया नाजिल हुई थी तो सहाबा ने भी खुलेआम तबलीग करना शुरू कर दिया। कमा अनज़लना, जैसा कि इन्नी अना नज़ीरुल मुबीन, हाँ जी, आयत नंबर 90, कमा जैसा कि अनज़लना हमने नाजिल किया, अलल मुक़तसिमीन कि तकसीम करने वाले। ये तकसीम करने वाले कौन थे? हमने पहले सूरत अल बकरा में पढ़ा कि अहले किताब जो थे, इनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था ना कि अफ़तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफ़ुरूना बिबाद, कि क्या तुम अफ़तुमिनूना, कि क्या तुम ईमान, ऐसा नहीं था कि वो ईमान नहीं लाते, ऐसा नहीं था। अब देखिए आजकल तो कितने लोगों को कुरान का पता है, आप पूछें उनसे, उन्होंने कभी बचपन में अगर पढ़ा था तो भूल गए, और बहुत से लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। अब आप देखें कि वो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पे ईमान लाते हो, कुछ पे ईमान नहीं लाते हो। तो आज क्या है, मैं ऑनेस्टली बार-बार एक बात कहती हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि रसूलुल्लाह लास्ट प्रॉफिट है। अल्लाह तेरा एहसान है कि ये किताब आखिरी किताब है, वरना आप सोचें कि हमारे बारे में इस किताब में क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिखते, कि वो आज हम आसानी के, अच्छा ये तो अच्छी बात, नमाज हम पढ़ लेंगे, चलो जी, हज भी करेंगे, रोज़े भी रख लेंगे, ये हमारी पसंद की चीज़ें हैं, ये कर लेंगे। हाँ, विरासत की बात हुई तो ये तो नहीं मैं कर सकती, ठीक है। हिजाब नौ तो बड़ा मुश्किल है, मेरे तो घर वाले भी नहीं करने देते, तो मैं तो नहीं कर सकती, मैंने क्या अपनी घर ख़राब करना है? नहीं, 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 अल्लाह का हुक्म भले होगा, वो नहीं मैं कर सकती। अच्छा ये चीज़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा सूद नहीं लेना, नहीं तो आजकल के ज़माने में सूद के बगैर कैसे काम हो सकता है? ये तो बस मैं नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अफ़तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफ़ुरूना बिबाद, कि तुम करते हो किस तरह से, कुछ हिस्से पे ईमान लाते हो, कुछ पे नहीं लाते। तो ये आयतें क्या आज नहीं समझ आती है हमें? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना जअलुल कुरआन अदीन, अदीन की क्या, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो लोग जिन्होंने कुरान को टुकड़े-टुकड़े कर दिया, कुछ को माना, कुछ को नहीं माना, और खुलेआम नहीं माना, और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। हमारी आंखें ये देखती हैं, हमारे कान ये सुनते हैं लोगों को, हम देखते हैं कि वो किस तरह का लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं, गूंगे हैं हम, सुम्मन बुकमन उम्युन फहम ला यर्जुन, कुछ नहीं बोलेंगे कि नहीं जी कोई बात नहीं, अब हमारी तो कोई सुनता नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स नहीं सुनता, लेकिन जो हाल हम देखते हैं, देखें, जब तक, आपको मैं फिर से याद करवा दूं कि जब अल्लाह का अजाब आया था इस कौम पे, अहले किताब पे, जिनको बंदर बना दिया गया था, जिन्होंने किया था जो गलत थे उन पे अजाब आया था, और जो म्यूट थे ना उनके ऊपर भी अजाब आया था। सिवाय बचे कौन थे? जिन्होंने उनको समझाया था कि देखो ना करो, अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया हुआ ऐसा करने का। तो आज हमें नहीं समझ आती ना इस बात की, जब तो फिर पकड़ भी तो आती है। अब जरूरी नहीं है कि कोई आंधियां चलेंगी, घर उड़ेंगे और फिर ये अजाब आएगा। हर घर में आप देखें, अपनी जिंदगियों में देखें, हम हर कोई अपने आप को जज करे कि हम किस जगह पे खड़े हैं, किस किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करते हैं, और किस किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से छोटे छोटे इम्तिहान पे इम्तिहान पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं, ये देखिए इतनी सख्त बात है,
फ़व रब्बी का, और कसम है तेरे रब की। किसको कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को, कि ए नबी कसम है तेरे रब की, लनसअलन्नहुम, कि हम जरूर बजरूर, इसमें दो ताकीदें, ला ताकीद का है और नून मुशद्दद उसका है, जैसे होता है ना कि जोर से बात करने का, ताकीद का है कि हम जरूर बजरूर पूछेंगे, हम उनसे, अजमईन सब के सब से हम सवाल करेंगे। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक से सवाल करना है, पूछना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, है मास, अपने आप को यहाँ पे दुनिया में देख लेना, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सुरमा हम आंख में लगाते हैं ना, उसका भी हिसाब होगा। जो मट्टी तुम पानी से गूंथते हो, अपने हाथ से गूंथते हो, उसका भी सवाल किया जाएगा। तो अब सोचिए हम कहाँ बचेंगे। अल्लाह अकबर। आजकल के घरों में तो आप देखें, हम लाइट जलाते हैं, जो नए वाले घर है, ऊपर ऊपर देखें कितने बल्ब लगे होते हैं ना, छोटे सारी तरफ से। पहले तो एक बल्ब हुआ करता था, एक, या तो वो जो लंबा सा होता है, व्हाटएवर, तो कहाँ ज़हन से निकल गया मेरे। खैर एनीवे, लेकिन अब क्योंकि खूबसूरती के लिए तो कितने बल्ब जलते हैं। और मुझे हज़रत उस्मान की बात याद आ जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स गया, उसको सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि आप हज़रत उस्मान के पास चले जाएं। हज़रत उस्मान के पास गए, अभी नॉक भी नहीं किया था दरवाजे को, तो अंदर से आवाज़ है कि अपनी बीवी से कह रहे हैं कि अगर एक चिराग के साथ, ये ऊपर चिराग ही जल रहे होते हैं ना, कि एक चिराग के साथ काम हो सकता था, तो तुमने दूसरा चिराग क्यों जलाया? तो बंदे ने कहा, लो जी, ये तो एक चिराग जलाने पे अपनी बीवी को डांट रहा है, मुझे कहाँ हेल्प करेगा। वो वैसे ही आ गए, रसूलुल्लाह से मिले। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो मांगा नहीं, देखें इस तरह से हुआ था। तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अच्छा तुम वापस जाओ और मांगो, वो तुम्हें देने हेल्प करेंगे। फिर गए वापस, तो हज़रत उस्मान कहते हैं कि अच्छा ठहरो, जब मांगा उससे, तो गए तो अशरफियों की थैली उठा के ले आए। कहते बंदा बड़ा परेशान हुआ। उन्होंने कहा कि ठहरे, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ पूछे। तो कहा कि मैं अभी आया था, तो आप अपनी बीवी को एक चिराग जलाने पे डांट रहे थे, तो अभी आए हो तो अपनी अशरफियों की थैली दे दी है। तो हज़रत उस्मान मुस्कुराए, कहते हैं कि ये चिराग जो था, इसका तो मुझे जवाब देना है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला को, और जो मैंने तुम्हें अशरफियों की थैली दी है, ये तो मैं अपने रब से कारोबार कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने रब से जाके वहां पे इसका इनाम हासिल करूंगा। तो ये था। अल्लाह अकबर। आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 93 में, अम्मा कानू यामलून, इस चीज के बारे में जो वो अमल करते हैं। हमारा एक एक अमल का हमें सवाल का जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। अब ये आयतें ऐसी हैं ऑनेस्टली कि मेरा था कि शायद अगला भी मैं पूरा प्रोग्राम इन्हीं पे कर दूंगी, लेकिन फिर वही बात होती है, लंबी बात हो जाती है। इंशाल्लाह अगली आयत में और भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन हमें मैसेज हमें मिलेगा। सॉरी, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 94 में फरमाते हैं, फसदा बिमा तुमरू, बस आप खुल्लम खुल्ला सुना दीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है, व आरिद अनिल मुशरिकीन, और देखिए मुशरिकीनों को एराज करें, उनसे आप झिझके ना। जो आपको हुक्म दिया गया है, ये मेरे और आपके लिए भी है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है उसको बयान करना है, खुल्लम खुला बयान करना है। और जो नहीं मानते उनके साथ एराज करें, उनको आप छोड़ दें, आप अपना काम करते जाएं। इन्ना, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, कफ़ैना का, बेशक हम काफ़ी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफ़ी हैं, अलमुस्तहज़ीन, मजाक उड़ाने वालों के लिए। अब देखिए मजाक, अभी किसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मजाक उड़ाते थे, इंसान का दिल होता है ना, अब सोचे कि क्या उनकी हालत होती होगी। वही लोग जिनके अंदर वो पले बड़े थे, जिनके अंदर उनके दोस्त भी उधर ही होते थे, उनका ख़ानदान के लोग भी उधर थे, उनका कबीला उधर था। तो जब भी आप अपने आप को जरा देखिए कि आप किसी पार्टी में गए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, या फिर आंखों से इशारा कर रहा है, या इस तरह से तंग कर रहा है, तो क्या हालत होती है उस वक्त बंदे की ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको फरमाते हैं, रसूलुल्लाह को, और वो हमें बेसिकली उनके थ्रू मैसेज मिल रहा ना, आप फिक्र ना करें, मैं काफ़ी हो जाऊंगा। और इसके बारे में कितनी प्यारी हदीस आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऐसे मजाक उड़ाते थे ना,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیا کے شان نزول بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا رسول اللہ کے پاس، کیونکہ اس وقت وہ سیڈ تھے اس بات کے لیے. تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا کون آپ کو تنگ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کا بہت مذاق اڑاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی ہاتھ کی طرف اشارہ کیا. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس اس کا کام ہو گیا. تو کہتے ہیں بعد میں اس کی یہ جو ہاتھ کی رگ تھی نا یہ کٹ گئی تھی، کیونکہ یہ قبیلہ خزایا جو تھا اس کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ایک آدمی اپنا تیر جو تھا وہ تیز کر رہا تھا، تو اس سے ان کو وہ لگ گیا تھا تیر، تو اس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حارث بن عتیل تھا، ایتل، حارث بن ایتل تھا ان کا نام. یہ کیونکہ عربی کے نام ہوتے ہیں نا سم ٹائم ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن آپ خود سے بھی چیک کر لیجئے گا کہ اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کو بتایا. تو انہوں نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. تو کہتے ہیں کہ اس کو ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ اس کے پیٹ میں اتنی تکلیف ہو گئی کہ اس کے پورے پیٹ میں جیسے پیپ نہیں بھر جاتی ویسے ہو گیا تھا، اور اس کے منہ سے گند نکلنا شروع ہو گیا تھا، اور اسی سے اس کی وفات ہو گئی تھی. اب پھر انہوں نے العاص بن وائل کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا. تو اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا جبرائیل علیہ السلام نے. تو کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا اور وہی اس کی وفات کا باعث بنا تھا. پھر اسود بن عبد المطلب کے بارے میں تھا کہ اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندھا ہو گیا تھا. اور پھر پہلے اسود بن عبد المطلب تھے، پھر اسود بن عبد یعوث، ہاں یعوث ان کی میرا خیال ہے وہ بت تھا، اس کا بھی نام تھا نا. تو اس کا وہ بیٹے وہ اس طرح سے اپنا نام بھی رکھتے ہوں گے. تو ان کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا، تو اس کے سر میں کہتے ہیں کہ ایسی پھنسیاں جیسے نہیں نکلتی، تو اسی سے اس کی وفات ہو گئی تھی. تو یہ ایک حدیث آتی ہے کہ اس کا شان نزول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو وہ جو لوگ بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ کافی ہو گئے تھے. اور پھر دوسری بات، بدر میں ساری بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ گئے تھے کہ بڑے بڑے سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے وہ سارے کے سارے ختم اس میں ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ الہ دوسرے، مطلب شرک کرتے ہیں. اب پہلا کیا ان کا گناہ تھا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، دوسرا گناہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. اچھا میں ٹائم دیکھ رہی ہوں 4 منٹس ہو گئے ہیں، لیکن میں آج تھوڑا سا ٹائم ہم اوپر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ ہجر کمپلیٹ کر لیں، اور اگلی دفعہ ہم سورۃ نمل آئی تھنک آ رہی ہے نحل انشاءاللہ وہ شروع کریں گے. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمَ، اور البتہ جان لیا ہم نے، إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں. دیکھو میں پہلے جیسے بتا رہی تھی نا کہ جب مذاق اڑاتے ہیں لوگ تو کس طرح سے دل ایسے ہو جاتا ہے نا، بیٹھا سا سیڈنس آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ فرما رہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں سینہ جب تنگ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کے لیے دیکھیں کہ جب ڈپریشن ہو یا کبھی لگے کہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، فیملی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایکسیپٹنس نہیں مل رہی. کئی دفعہ شادیاں ہوتی ہیں، بچیوں کو سسرال میں ایکسیپٹنس نہیں ملتی، کبھی ہسبینڈ ایسے اللہ نہ کرے ایسے مل جاتے ہیں، کبھی بیویاں ایسی آ جاتی ہیں، مطلب ہر طرح سے ایسے ہوتا ہے کہ سیڈنس ایک ہوتی ہے کہ میں کیسے اپنی زندگی میں آگے جاؤں. کیونکہ پرابلم یہ ہو جاتا ہے نا کہ ہماری خوشیاں ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں خوش ہو جاؤں گی، اگر اس نے ایسا کیا تو میں سیڈ ہو جاؤں گی. یہ بھی انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو ایک کلاس میں سمجھاؤں گی اس بات کو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ یہ نیچرل چیزیں ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے یا ہمیں اگنور کرتا ہے یا ہماری انسلٹ کرتا ہے تو وہ سیڈنس ہمارے اندر آ جاتی ہے. تو اس کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو اگر تم سیڈ ہو، اگر تم ڈپریشن میں ہو تو کیا کرنا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ آپ تسبیح کیجئے ساتھ ہم کے اپنے رب کے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے، مطلب نماز پڑھنا شروع کر دیجئے. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے
तो फ़ौरन नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाते थे। आप भी ये कोशिश किया करें कि जब सॉरी सैडनेस होगी तो फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े हो जाए। यूजुअली हम भूल भी जाते हैं, कभी-कभी गम ऐसा आता है कि हमारे अचानक कई दफ़ा होता है ना, एक तो होता है कि गम है, काफ़ी दिन है, तो फिर बंदे के ज़हन में आ जाती है चीज़ कि अच्छा चलो मैं ये कर लेती हूँ। लेकिन कई दफ़ा होता है इतनी अचानक चीज़ होती है, मेरे साथ हुआ था एक दफ़ा कि अचानक एक कोई मुझे एक ऐसी न्यूज़ पता चली थी कि मुझे क्योंकि मेरे पास नहीं था वो जिसके बारे में मुझे पता चल रहा था कि अब उसकी सिचुएशन थोड़ी-सी ख़राब है, बीमारी की वज़ह से या एक्सीडेंट आप समझ लें। तो विद इन अ सेकेंड मैं जैसे रोना तो एक नेचुरल चीज़ है ना, तो वुज़ू करके मैं खड़ी हो गई नमाज़ में और मैं एक ही रट अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कि या अल्लाह उसको ठीक कर दे, या अल्लाह उसको ठीक कर दे, या अल्लाह उसको ठीक कर दे, या पाक परवरदिगार मैं वहाँ पे नहीं जा मतलब आप सोचें कि कोई लव वन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है और आप उसके पास भी नहीं है और वो आप फ़ोन पे भी उससे बात कर रही हैं और आपको पता है कि वो इस वक़्त कितनी पेन में है और आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशखबरियाँ दे देते हैं। ये चीज़ें पता है अगर हमें पहले पता होंगी ना तो अल्लाह ना करे अगर हमारे पास कभी ऐसा वक़्त होता है तो अचानक वो खुद ही से ज़हन में आ जाता है कि बंदा भागता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ। मिल्की वेज़ हम देखते हैं, हम कहकशां देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान पे हर चीज़ कोई ऐसा नहीं होता कि वो ऐसे ही ज़मीन पे आके गिर जाए क्योंकि उनको हुक्म नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। उनको हदायत है, हदायत किसको कहते हैं? रास्ता दिखाना ना। वो कौन से रास्ते पे जाता है, वो कौन से रास्ते से वापस आता है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बताया हुआ है और वो उसी पर अमल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार-बार जो यहाँ पे बताते हैं ना, हम जब भी कुरान खोलते हैं कि ए इंसान सिर्फ एक तेरी ज़ात, एक इंसान और जिन्नात, दो ऐसे लोग हैं, दो ऐसी मखलूक हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आज़ादी दी है कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सकते हैं और उसी पर जन्नत व दोज़ख है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इतनी बड़ी-बड़ी मखलूक की कसम खा के बताते हैं कि वो कैसे अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं और तुम अपना हाल देखो कि तुम्हें पता भी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन चीज़ों से नाराज़ हो जाते हैं, फिर भी तुम्हारी दीदा दिलेरी कि तुम फिर वैसे काम करते हो। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला अच्छा नज्म साकिब जो है ना, साकिब अरब में जो परिंदा बहुत ऊंचा जाता था ना उसको भी वो साकिब कहते थे। और साकिब का एक होता है ये सितारा जो है, कहते हैं कि ये जो शैतान है उनके अंदर घुस के उसको फाड़ना, जैसे कहते हैं ना अंधेरे से फाड़ के रोशनी जैसे नजर आती है, तो इस तरह से भी इसका मीनिंग आता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला अब ये जो सारी कसम के बाद